ہے ڈاکٹر صاحبہ، تھوڑا سا اس کو بھی رسپونڈ کیجئے گا، کیونکہ جو بات ابھی سینٹر صاحب کر رہے تھے کہ یہ تو گورنمنٹ کا جو ایک سٹرکچر ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ آپریٹ کر رہی ہے، اسمبلی کس نے بنائی، کیا اس کو کسی نے اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا کہ نہیں کیا، پرائم منسٹر نے پہلے اپروو کیوں کیا، اگر پرائم منسٹر کا یہ خیال تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تھوڑا سا اس پہ، اور ساتھ ہی ساتھ 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف پھر سے کسی احتجاج کی اور جلسے کی بات کر رہی ہے، اس کو کیسے گورنمنٹ جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی؟ اجازت وغیرہ تو ابھی تک میرا خیال ہے کوئی نہیں دی گئی۔ دیکھیے، پہلی تو بات انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے بھی پیٹرول کا یہ کیا وہ کیا، تو یہ بالکل انہوں نے اس لیے کیا جب ان کو پتا چل گیا کہ ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے والا ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ ہم یہ کانے بچھا کے جائیں گے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ ان کا ریزلٹ صحیح نکلا۔ پہلے سب سے برا آئی ایم ایف کے پروگرام پاکستان کی ہسٹری میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد خود ہی اس کو ختم کر کے اور اس کو وائلیٹ کر کے یہ لوگ نکل گئے، ان کو پتا تھا ہماری گورنمنٹ ختم ہونے لگی ہے، اور اس کے بعد جو پاکستان تھا وہ ڈیفالٹ کی طرف خدا نخواستہ چلا گیا۔ تو یہ تو ان کی سوچ ہے، یہ تو ان کا خیال ہے، خود ان کے جو ہے فائنانس منسٹرز کتنے بدلے تھے یہ بھی سوچ لیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ جب یہ حکومت میں آئے تھے تب پیٹرول کی قیمت کتنی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کتنی کر دی، تو یہ بھی بتا دیں۔ جو فائنانس منسٹر آپ کو ان کی تبدیلی کی قیاس رائیاں بھی ویسے بھی ہو رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ چیزوں کو بائی پاس گورنمنٹس کرتی ہیں؟ ابھی آپ لوگوں نے لیوی میں جو کمی کی آئی ایم ایف سے پروف کروائی ہے۔ اس وقت ہم ایک جنگ کی صورتحال میں، اور اس کو کسی بھی اور نارمل سرکمسٹانسز کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے۔ پرائم منسٹر نے صرف یہ 80 روپے ہی کم نہیں کیے، اور ان کے آسٹیرٹی میجرز آپ دیکھیں، تمام منسٹرز کی 6 مہینے کی تنخواہ انہوں نے ختم کیا، 25% تمام لوگوں کی جو وہ ہے ان کی ختم کی ہے۔ گورنمنٹ نے اپنی پیٹی کسی ہے، بہت سارے اخراجات، وہ کہہ رہے ہیں 37 گاڑیوں میں قافلہ لے کے جاتے ہیں، پرائم منسٹر کون سی آسٹیرٹی کی ہے؟ اور انہوں نے تو خیر تنقید برائے تنقید کرنی ہے نا، انہوں نے تو ان کی باتیں تو صرف تنقید برائے تنقید ہے، یہ اپنے اوپر دیکھیں کہ یہ خود کیا کرتے ہیں، کیا کیا انہوں نے، اور پاکستان جلسے کی اجازت دیں گے پاکستان تحریک انصاف کو؟ چلے تھوڑا سا یہ اس صورتحال میں جبکہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے حالات کشیدہ، ان کو بھی ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر سے انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ادھر سے خطے میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کی بجائے کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں ہم نے کیا سوچنا ہے، یہ ایک ہی رٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ obviously اس حالات میں کسی بھی قسم کی بد امنی یا انتشار پھیلانے کی ہم ان کو اجازت نہ دیں گے، نہ ہی دے سکتے ہیں۔ اس وقت پورے خطے کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم بہتری سے اس پرابلم میں سے نکال سکتے ہیں۔ چلے میں بس وقت بھی کیونکہ لیمیٹڈ ہے، سب کو میں نے شامل کرنا ہے، بٹ ایک سیاسی جماعت کے جلسہ کرنے کی جو اپلیکیشن ہے یا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ اگر انتشار، آپ اس کو انتشار کہہ رہی ہیں، یہ زیادتی جماعت نہیں۔ چلیں شفیع جان صاحب، آپ انتشاری جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ٹولہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے تحریک انصاف کو پنجاب میں کسی شہر میں این او سی نہیں ملی جلسے کے لیے سوائے سنگجانی پہ، اور لاہور میں انہوں نے ایک این او سی دی تھی، وہ بھی کچھ ٹائم لیمٹ کے لیے دی تھی، وہ سٹیج پہ چڑھ کے پھر وہ ساؤنڈ بند کرنا، لائٹیں اٹھانا، وہ کہتے ہیں 9 مئی کے بعد اعتبار نہیں کیا۔ ہر صورت میں لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا۔ ہم نے این او سی اپلائی کی ہوئی ہے، کمشنر پنڈی نے ابھی تک این او سی جاری نہیں کی، ہم کل عدالت جا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم عدالت سے این او سی لینے کی کوشش کریں گے، اگر وہاں سے بھی ہمیں این او سی نہیں ملتی تو ہم جلسہ ہر صورت کریں گے۔ کل 10,000 لوگ جائیں گے ڈیالہ کے بعد، ہم ہر صورت جلسہ کریں گے، جہاں پہ ہم روکیں گے ہم وہاں پہ ہی جلسہ کریں گے، پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے۔ اب یہ ان پہ منحصر ہے کہ یہ ہمیں ایک دن کے لیے لیاقت باغ کی این او سی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، پورے پاکستان سے یہ جلسہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحبہ نے بھی تو قیادت کو پی ٹی آئی کی ایک چیلنج دیا ہے نا، کل ملاقات کا دن ہے عمران خان صاحب سے، حکومت اپنی ضد پہ اور انا پہ اڑی ہوئی ہے، غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر آئینی کام یہ کر رہے ہیں، ملاقات بند ہے وہاں پہ۔ علیمہ آپا کی کال انہوں نے کی ہوئی ہے عہدیداروں کو، تمام عہدیداروں کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے، ہر عہدیدار کی یہ ذمہ داری ہے، اگر کوئی نہیں پہنچ پاتا یا نہیں آنا چاہتا تو اس کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے، اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے، عہدیدار انشاءاللہ کل سب تمام آپ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ جو وہ کہہ رہی ہیں اتنا نمبر پورا کریں گے۔ کوئک کامنٹ کر دیجیے گا، ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ ایک سینٹ کی نشست کا ٹکٹ، اس کو لے کے جو تگو دو دیکھی ہم نے پی ٹی آئی کے اندر، اس کی عادی کر لیتے خان صاحب کی رہائی کے لیے، شاید کچھ بن جاتا۔ دیکھیں، یہ تو تحریک انصاف کی سب سے پاپولیرٹی کی آپ دیکھ لیں کہ ایک سینٹ سیٹ کے لیے 53 لوگوں نے اپلائی کیا ہے، کل عرفان سلیم صاحب کو ٹکٹ ایوارڈ ہو گیا ہے،
تو اس کے بعد کسی نے 53 لوگ اڈیالہ کے باہر نہیں ہوتے نا سر منگل کو، تو اس میں ہمیں خان صاحب کی بے بسی بھی نظر آ رہی ہے نا، آپ کی لیڈرشپ کی بے بسی بھی نظر آ رہی ہے. میں نے وہ کلیئر کر دیا کہ جو عہدیدار اڈیالہ نہیں آتا اس کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہونا چاہیے. بات ہے نا، میں تو ایک جنرل آپ لوگوں کی بات کر رہی ہوں. 53 لوگوں نے اپلائی کیا تھا. عرفان سلیم کو آج ایوارڈ ہو گیا ٹکٹ، ایک کورنگ کینڈیڈیٹ ان کے ساتھ ہوگا. عرفان سلیم ہمارے امیدوار ہیں اور اسی کو کامیاب کرایا جائے گا. آپ جو عہدیدار والی بات بھی کریں، اٹس اے بگ نمبر، 60,000 عہدیدار ہیں پاکستان تحریک بالکل تمام لوگوں کو پہنچنا چاہیے. 60,000 لوگوں کو جو بھی عہدیدار ہے، 60,000 تو نہیں پہنچ سکتی، کسی کی بھی وہ ہو سکتی ہے، لیکن عہدیداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اڈیالہ پہ عمران خان صاحب کے لیے وہاں پہ آئیں، اور یا پھر اگر یہ وزن وہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں. سینٹر صاحب کی ملک کی جو پولیٹیکل اس وقت ساری سچویشن ہے اس کے اندر ظاہر ہے آپ کی جماعت جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ پلیئر ہمیشہ کنسیڈر کی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سے گزشتہ ہفتے بلاول بھٹو، جی ڈی اے کا ایک وفد اور ایاز صادق صاحب، یہ 3 ڈیفرنٹ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. کچھ تھوڑا سا سر بتا سکتے ہیں ہمیں کہ کس بارے میں تھیں؟ کیا کوئی آفرز آئی ہیں ان تینوں جو ملاقاتیں ان کے اندر؟ جمعیت علماء اسلام جو ہے کسی چیز پر غور کر رہی ہے اس وقت؟ نہ کوئی آفر آئی ہے، نہ کسی آفر پہ غور کیا جا رہا ہے. آج آپ نے مولانا کی پریس کانفرنس دیکھ لی ہوگی. ساری چیزوں کو آپ اس کے ریفرنس سے دیکھ لیجئے گی. آج کی پریس کانفرنس کو آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے نا بہت ساری چیزوں کے جواب مل جائیں گے. باقی ہمارا جو ہے نا وہ چونکہ معاملات جو ہے وہ ایران والی جنگ کی حوالے سے ہم نے سلو کر دیے تھے، گزشتہ 1 مہینے 1.5 مہینے سے معاملہ سلو تھے. اب 12 تاریخ سے جو ہے مردان میں جلسوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ شاید آگے تک چلے. اگر اللہ کرے کہ ہمارا جو ہے نا انٹرنیشنل سینیاریو میں معاملات سیدھے ہو جائیں، پھر ملک میں جو ہے نا سیاست کو درست کر دیں گے انشاءاللہ. صحیح. اور جو جلسے آپ لوگ کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی جوائنٹ تو کوئی معاملہ بنا نہیں اپوزیشن کے ساتھ. تو جب آپ کے پی کے کی ہم بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے خلاف بھی جلسے ہو رہے ہیں پھر آپ لوگوں کی طرف سے؟ ظاہر ہے ہمارا تو 2024 کے پورے الیکشن کے اوپر جو ہے نا وہ سارا ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ 2024 کا سارا الیکشن غلط ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ صرف جو ہے نا وہ ایک صوبے میں غلط ہے، ایک صوبے میں ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے بات. جو لوگ جنہوں نے پلان کیا تھا، کیا وہ ایک صوبے میں درست پلان کریں گے، 3 صوبوں میں درست پلان کریں گے اور ایک صوبے میں غلط پلان کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ بائی ڈیزائن جو ہے نا اس طرح سے تقسیم، یعنی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مکمل ریجیکٹ کرتے ہیں سارے اس کو اور ہم سب کے خلاف کریں گے. وقت ختم ہو گیا، 1 لائن کامنٹ کر دی تو آپ لوگوں کو بھی اپوزیشن فیس کرنی پڑنے والی. سینیٹر صاحب کو مشورہ بھی ہے کہ وہ جس سیٹ پہ خیبر پختونخوا میں ان کو شک ہے وہ حلقہ ہم کھولنے کو تیار ہے. میرا حلقہ ہو، سہیل افریدی کا حلقہ ہو، کوئی بھی حلقہ ہو، یہ اس پہ ہاتھ رکھیں، یہ نام دیں، ہم کھولنے کو تیار ہیں. یہ روز فرماتے ہیں، یہ روز فرماتے ہیں اور اکثر فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ حلقے کا نام دے دینا، بتائیں کوئی حلقہ دیں سر. یہ اس میں ایسے کریں 10-15-20% کا جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کس حلقے پہ آپ کو شک ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا 15-20-30% جو ہے نا وہ ایک وہ طے کر لیتی ہیں پارٹیاں، جو وہ ہلکے کھلتے ہیں. اور جتنے پرسنٹ آپ نے طے کرنا ہے آپ مگر پارٹی سے اختیار لے کے آئیے. چلے وقت ختم ہو گیا. ویسے لیکن بڑی آفر کر رہے ہیں، جوائنٹ اپلیکیشن دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. سر آپ کو پورا اختیار ہے، جتنے پرسنٹ آپ نے طے کرنا ہے طے کر لیں. میں چھوٹ نہیں مانگ رہا آپ سے. نہیں، آپ اپنی مرضی سے طے کر لیں. آپ نے حلقہ کھولنا ہے حلقہ کھول لیں. آپ نے پرسنٹیج طے کر دیں، پرسنٹیج طے کر دیں، لیکن اتنا کام کر لیں کہ پنجاب میں مریم کا اور نواز شریف کا حلقہ کھول دیں.